ہاں باقی حضرت جی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جنوں اسی بھرن نکلے ہیں نا کسی کو بھی نہیں بھریا جانا ہے تو نہ ہی بھریا گیا اج تک کسی کو. حضرت جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی نا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نے تو بڑی بڑی حضرت جی خوبصورت مثالیں دے کے بڑے بڑے دقیق مسائل آسان کر دیے. لیکن حضرت جی ہماری جانے والا مثنوی کہتے کس کو ہیں سانوں تو ہوں پتہ ہے کہ سیمسنگ کیڑا ہے تو اے جناب ایپل دا کیڑا ماڈل ہے ہمیں تو اب اس چیز کا پتہ ہے حضرت جی. ہماری جانے بلا مکتوبات امام ربانی کیا ہیں حضرت ہماری جانے بلا کتابیں حضرت کون خریدتا ہے 1.5 لاکھ کا موبائل خریدنے کو تیار ہیں لیکن حضرت ہمارے گھر میں کوئی کتاب نہیں ہے. نہیں کھولو حضرت جی ہمارے بڑے ہمیں بہت کچھ دے کے گئے ہیں بہت کچھ دے کے گئے ہیں. وہ بھائی اپنے ماشاء اللہ علماء موجود ہیں ان سے پوچھ کے حضرت اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لو اور پڑھو حضرت جی آپ کو پتہ چلے ہمارے بڑوں نے کیا کیا دیا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ بارش برسی تھی اور موسم بڑا خوشگوار تھا تو بادشاہ وقت اپنے باغ میں بیٹھا تھا ساری اس کی کابینہ بھی حاضر خدمت تھی پیچھے جناب وہ سپاہی وہ نیزے لیے کھڑے تھے. تو بادشاہ کی نا نظر پڑی دور ایک جاتے ہوئے ایک بوڑھے فقیر پہ اور جتنے حضرت جی یہ یہاں دوست بیٹھے ہو بڑا دھیان رکھنا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھا ہے کہ آپ نے ایک بوڑھے بندے کو نا بھیک مانگتے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کے رو پڑے. تو جو دیگر ساتھ صحاب تھے انہوں نے عرض کی امیر المومنین بھکاری ہے تو آپ اس کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے رو رہا ہوں یہ وہ ہے جس نے اپنی جوانی ضائع کی اور اللہ نے اس کا بڑھاپا ضائع کر دیا. ہاں اپنی جوانی بڑی سونی گزاری ہو بڑی پاک گزاری ہو بڑھاپا حضرت تو یہ جو جوانی لاؤ گے نا تو بڑھے ہو گے وہی بڑھنا ہے حضرت. اپنی جوانی سونی گزارو پاک صاف ستھری جوانی گزارو حضرت. وہ دیکھا حضرت جی بڈھا بندہ ہے تو منگن ڈیا ہے وہ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ بڈھا فقیر لبا تینوں بھی انہوں نے کہا جی جناب جا یار بلا کے لیا سوں بڈھا ویلا ہے منگن ڈیا ہے منو اللہ نے بادشاہیاں دیتی ہیں دل کرتا ہے انہوں کچھ جگیر دے دیاں چلو ادا بڑھاپا سونا لنگ جائے. وہ سپاہی جناب بھاگتا بھاگتا مولانا روم فرماتے ہیں گیا اور اس کو جا کے نا فقیر کو کہتا ہے فقیرہ تیرے پاک جاگ پہ نہیں. انہوں نے کہا کیوں کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ نو تیرے تے پیار آیا ہے تو کہتا جا نو بلا کے لیا میرا دل کردہ میں دی فقیری نو امیری چ بدل دیا. تو کیونکہ حضرت وہ عام فقیر تو نہیں تھا نا وہ تو وہ فقیر تھا جس کے لیے غالب نے کہا ہے بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. وہ لوگوں کا فقیر نہیں تھا وہ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فقیر تھا. اس نے کہا بھائی اپنے بادشاہ کو جا کے کہے تجھے تیری بادشاہی سلامت مبارک اوے ہمیں فقیر ہی رہنے دے. اس نے کہا گل سن بھائی بادشاہ کے مزاج کے خلاف بات نہ کر تیرا بھی سر اتروا دے گا میرا بھی اتروا دے گا جو کہنا چل کے اس کو کہے. وہ فقیر آ گیا بادشاہ نے بھی فقیر کو وہی بات کہی اوے بڈھے ویلے منگن ڈیا ہے میرا دل کردہ ہے میں تیری فقیری نو میری چ بدل دیا مانگ کی منگنا ہے. اس نے کہا حضور اللہ آپ کی بادشاہیاں سلامت رکھے مجھے فقیر ہی رہنے دے. وہ کسی نے کہا تھا نا تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پر بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں حضرت جن کو پتہ ہو کہ فقیری کے کیا مزے ہیں وہ تو تھوکتے بھی نہیں حضرت. لیکن بادشاہ تھا نا بات مزاج کے خلاف ہوئی غصہ آ گیا. اس کو کہتا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں مانگ تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا مانگ. اس نے کہا حضور رہن دو نہ چھیڑو سانو ساڑے حال تے رہن دو. انہوں نے کہا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں مانگ تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا. وہ مولانا روم فرماتے ہیں جو اس کے ہاتھ میں کشکول تھا نا فقیر کے وہ اس کے آگے کر کے کہتا ہے چل یار تو ان کی دینا ہے سانو اے میرا کشکول ہی بھر دے. وہ بادشاہ تنزیہ مسکرایا اور کہنے لگا نکلے ہے نا فقیر دا فقیر ہی اور کچھ مانگتا تو صحیح یہ تیرے کشکول کو بھرنا کون سا مشکل کام ہے یہ دیکھ میرے گلے میں کتنی مالائیں ہیں آدھی بھی ڈالوں تو تیرا کشکول بھر جائے گا. فقیر نے کہا جناب جدو بھرو گے پھر اس دن ویکھاں گے بھی ایسی. وہ مولانا روم فرماتے ہیں اس نے بادشاہ نے نا وہ اپنی گلے سے اتار کے آدھی وہ جو مالائیں تھیں اس کے کشکول میں ڈالی لیکن نہیں بھرا گیا. باقی بھی ڈالی نہیں بھرا گیا. وہ ساتھ وزیر کھڑا تھا اس کو کہا تم ہی پا جو کو جائے انہیں بھی پایا نہیں بھری گئی. نال دے نے کہا تم ہی پا نہیں بھری گئی. سب نے ڈال دیا لیکن کشکول نہیں بھرا گیا. اب کشکول چھوٹا سا اتنا کچھ ڈال دیا بھرا نہیں گیا. بڑا حیران ہوا. اس نے وزیر خزانہ کو کہا جاؤ 2-3 مٹکے لاؤ
اشرفیوں کی, اور لا کے نا اس کے کشکول میں ڈالو, 2-3 سے بھر جائے گا بس. مولانا روم فرماتے ہیں 2-3 سے کیا بھرنا تھا, بادشاہ کا سارا خزانہ فقیر کے کشکول میں ڈال دیا, بھرا پھر بھی نہیں گیا. بادشاہ نے بھی سمجھ آ گئی کہ میں کسی بڑی شے میں چھیڑ بیٹھا. معافی مانگ کے کہتا ہے حضور معافی دے دیو, غلطی ہو گئی. مسکرا کر کہنے لگے جا شکر کر, میں نے ابھی تجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں مانگا تو تیرا یہ حال ہو گیا, اگر کچھ مانگ لیتا تو پھر تیرا کیا بننا تھا. شکر کر, میں نے ابھی تجھ سے مانگا ہی نہیں ہے کچھ بھی. وہ بادشاہ حضور معافی, اس کو کشکول دے کے کہا جا انہوں خزانے 'چ واپس لد آیا جا کے. اب وہ کہتا ہے حضور کشکول بعد 'چ لداں گے, پہلے مینوں اے تے دسو اے نکا جہا کولا ہے ایڈا ہے, میری ساری سلطنت دا خزانہ پہاڑیا ہے, بھریا نہیں گیا, اے راز کی ہے. تو مولانا روم اب سبق لکھنے لگے ہیں. مولانا روم آپ فرماتے ہیں بادشاہ سلامت, اے خاشاں دا کولا ہے, اینو قبر دی مٹی دے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. اے جڑا حضرت اینو بھرن نکل پیا, کتنے بھریا جانا حضرت, اے خاشاں دا کاسا ہے حضرت. اینو اے دل مراد لیا نا, مولانا روم نے سمجھایا ہے, اے حضرت اے نہیں بھریا گیا کسی کو. اللہ کو متکاثر اور حتی زرتم المقابر, نہیں حضرت اینو نہ پڑھو حضرت جی, اے نہیں یہ بھریا گیا. خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے مگر میرے دل کے ارماں بڑے کم نکلے. جو اس کے پیچھے نکل گیا کچھ بھی نہیں. اپنے اللہ اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہ لاؤ, پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا کوئی.